عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، مشہور صحابی رسول ہیں، اور مشہور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سننا اس واقعے کو. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ریت بھی بالکل گرم ہو رہی ہے، پتھریلی زمین ہے، گرم ہو رہی ہے، ساتھ میں قافلہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے ساتھیو، جب آگے چل کر کوئی تمہیں سایہ نظر آ جائے تو ذرا مجھے بتانا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام بھی کر لیں گے، مجھے کوئی سایہ نظر آئے تو بتانا، وہاں پر رکیں گے. ابھی تھوڑی دور پہ گئے تھے، ایک پہاڑ کا سایہ نظر آیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس سائے میں جا کے رک گئے، نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میرا دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان کے اوپر کھانا بھی رکھ دیا گیا. ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا میرے بھائیو، ذرا غور سے سننا، کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا ہے، اور وہ بھی اسی پہاڑ کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اسی دھوپ سے بچنے کے لیے آ رہا ہے، اسی سائے کی تلاش میں آ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا، کہا کہ رک جاؤ میرے بھائیو، ابھی کھانا مت کھاؤ، یہ چرواہا جب آ جائے گا ہم اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، ہم اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ میں کھانا کھائے گا. اس کا انتظار کرنے لگے کہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے. یہاں سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنی گھروں کے اندر پروگرام کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے. آج ہم شادی کرتے ہیں، غریبوں کو بلانا پسند نہیں کرتے. آج ہمارے گھروں کے اندر عقیقے کے پروگرام ہوتے ہیں، غریبوں کو ہم بلانا پسند نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے وہ رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں ان کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کا ہمارے گھر پہ آنا ہم پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دعوتوں میں ان کو بلاتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جیسے کتنی دور کے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں. اور اگر کوئی دور کا رشتہ دار امیر ہو تو ہم ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ ہمارا کتنا قریب کا رشتہ دار ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیو ہم لوگ. یہ حال ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، غریبوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں، ماتھے کے اوپر پیشانیوں کے اوپر ان کی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. کیوں میرے بھائیو؟ ایک غریب صحابی ایک غریب آدمی کو آتے ہوئے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہے بھی کون؟ چرواہا. کہا کہ رک جاؤ، ہمارے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھے گا. اور آج ہمارے بھی بڑے دماغ خراب ہیں میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا مجھے، لیکن ہمارے اور آپ کے بھی بڑے دماغ خراب ہیں. آج ہمیں اگر کوئی غریب بلائے تو ہم اس کی یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر شادی میں بلائے تو اس کی یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر وہ شادی کے لیے دعوت دے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، ٹالنے والی باتیں کرتے ہیں. اور اگر امیر آدمی ہمیں بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امیر آدمی بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 بار ہم اس امیر آدمی کے سامنے سے نکل جائیں تاکہ یہ مجھے دیکھ لے کہ ہاں یہ ہمارے یہاں آیا ہے. یہ ہماری کوششیں رہتی ہیں، یہ دیکھ لے کہ ہمارے یہاں آیا ہے، ہماری یہ کوششیں رہتی ہیں. اور غریب آدمی کی اگر آپ جائیں گے، جس رومال کے ذریعے سے وہ پسینہ پہنچتا ہے اسی رومال کے ذریعے سے آپ کی کرسی پہنچ کر آپ کو بٹھانے کی کوشش کرے گا. اور جب آپ کھانا کھا لیں گے تو بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ سے آ کے کہے گا کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. لیکن کسی امیر کے یہاں جا کر آپ دکھائیے، آپ کو دیکھے گا، پہلے تو آپ کو بلائے گا اور بلانے کے بعد آپ سے کہے گا بڑی دیر میں آئے ہو، یہ جگ پکڑو اور پانی بھر کر لاؤ. لیکن ہمیں وہی شادیاں اچھی لگتی، وہی دعوتیں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں کام پر لگا دیا جائے، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے کام بتایا مجھے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیوں. غریب چرواہا آ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا رک جاؤ، جب یہ آ جائے گا تو ساتھ میں کھانا کھائیں گے. اب وہ غریب چرواہا جب آ گیا، سلام و کلام ہوا،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا آؤ میرے بھائی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کھانا تیار ہے، آؤ میرے ساتھ میں کھانا کھا لو۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا اس چرواہے کا جواب سنو، کہنے لگا آپ کھانا کھا لو، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا، انی صائمون، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر فرض روزے ہوتے تو ہمارے بھی ہوتے یا ہمیں معلوم تو ہوتا، لیکن یہ تو کون سے روزے رکھا ہوا ہے؟ پوچھا کون سے روزے ہیں؟ فرمایا نفل روزے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا، اے میرے بھائی اتنی گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کام بھی تمہارا بکریاں چرانے کا ہے، ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر ٹہلنے کا ہے، میرے بھائی اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی تم نے روزہ رکھ لیا۔ نوجوانوں اس نوجوان چرواہے کا جواب سنو، کہنے لگا میں نے اس لیے یہ نفلی روزہ رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت ساری نیکیاں کر کے لے جاؤں، میں اس لیے روزے سے ہوں۔ صحابی رسول نے کہا لاؤ ذرا اس کو چیک کرتے ہیں، دیکھیں یہ صرف ہمارے تمہارے جیسا نہیں، باتیں ہی باتیں، صرف بس کام وام کچھ نہیں، ہاں باتیں کروا لو بس، لمبی چوڑی باتیں جیسے کہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ کل آؤ ذرا چیک کریں کہ یہ روزے سے ہے تو اس کے اوپر روزے کا کچھ اثر بھی ہے کہ نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہمیں کیسے معلوم ہوگا، غور سے سنیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں؟ کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ حج کرنے کے بعد اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اس کو ہو گئی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو دیکھو کہ دنیا کے اندر اس کا دل زیادہ لگا ہوا ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو دوبارہ سے حج کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی انسان کو دیکھو کہ روزہ رکھنے کے بعد، عید کرنے کے بعد وہ نمازی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب بھی وہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جیسے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، عید کے بعد بھی وہ ویسا ہی کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا ہے۔ اس کا الٹا ہو رہا ہو تو انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی سوچا لاؤ ذرا اس کو چیک کر لیتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا اے میرے بھائی بتاؤ کیا بکری بیچو گے؟ کہنے لگا میں بکری نہیں بیچ سکتا، بکری میری نہیں ہے، میں تو ایک غلام ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، بکری میری نہیں ہے، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا بکری میرے ہاتھ بیچو، میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا اور ابھی تمہارے سامنے یہیں پہ ذبح کروں گا، میں بھی کھاؤں گا اور تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے کر چلا جاؤں گا، تم شام کو اس گوشت کے ذریعے سے افطار کر لینا، اور اگر بکری کا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی ہے تو کہہ دینا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا لے گیا۔ جنگل کے اندر بھیڑیوں کا حملہ عام سی بات ہے بکریوں کے اوپر، انسان کو اگر اکیلا دیکھ لیں تو انسان کو گھیر لیں، انسان کو پکڑ لیں، جانور تو پھر بکری تو بہت معمولی سی بات ہے۔ جب اس نے یہ سنا اب اس کا جواب سنو، کہنے لگا کہ میں بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ تمہاری بکری کو بھیڑیا لے گیا، لیکن این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا، ساری دنیا کا، ساری کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے جواب کو سنا
یہ اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جب تک وہ چرواہا آنکھوں سے غائب نہ ہو گیا اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ چرواہا ہے، فلاں کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں واپس لوٹوں گا، سفر سے واپس آؤں گا، مجھے اس کے مالک کا نام پتہ بتانا۔ جب سفر سے واپس لوٹے، مالک کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مالک باہر نکلا، سلام و کلام ہوا، کہنے لگے میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت سارے غلام میرے پاس میں ہیں، آپ کون سا غلام مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ غلام تم سے خریدنا چاہتے ہیں جو تمہاری بکریاں چرایا کرتا ہے۔ کہا اگر قیمت اچھی ملے گی تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم قیمت بولو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قیمت بولی، عبداللہ ابن عمر نے اس کو خرید لیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وہ تمہارا بکریوں کا پورا ریوڑ کتنے کا ہے؟ اس کی بھی قیمت بولو۔ اس کی بھی قیمت انہوں نے بولی، اس بکریوں کے پورے ریوڑ کو بھی انہوں نے خرید لیا، اور اس کے بعد میں اسی وقت اس چرواہے کو، اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ یہ بکریوں کے مالک آج سے تم ہی ہو۔ غلام بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، بکریاں خرید کر اسی کو دے دی، کہا جاؤ اس کے مالک تم ہی ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، میرے بھائیو یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او لوگو اس غلام کے ایک جملے نے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس غلام کی اس ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اس کا یہی ایک جملہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، ان اکثر ما يدخل الناس الجنت، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تقوی اللہ، پہلی چیز اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وحسن الخلق، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق پیش کرو۔ اچھے اخلاق کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو، نمازیوں کو دیکھو، حج کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھو۔ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے معاملات دیکھو، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر برے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ گھر والے ان سے پریشان ہیں۔ تو انسان حقوق اللہ ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام اسلام ہے۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق، انسان بہترین اخلاق والا ہو، اللہ رب العالمین کو ایسا انسان بڑا پسند آتا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کس چیز کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، آدھی رات کا لگ بھگ وقت ہے، آپ سارے لوگ اتنی بھیڑ اور اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالی ہمیں داخلہ دے دے، آپ بھی جنت کے اندر جائیں، ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، تو یہ دو کام اپنے اندر پیدا کر لو۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، یعنی حقوق اللہ کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔
صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر اسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا سوال کیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آدمی نے پوچھا ان اکثری, غور سے سننا اس سوال کو, فرمایا ان اکثری ما يدخل الناس النار, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے یا کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز پوچھی. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو, آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے نبی نے کون سے گناہ کا نام لیا ہوگا؟ آپ نے چوری کے بارے میں بتایا ہوگا, ڈاکے کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے جادو کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے شرک کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے بدعتوں کے بارے میں بتایا ہوگا. اندازہ کرو کون سے گناہ اللہ کے نبی نے بتائے ہوں گے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا او میرے بھائی, او سوال کرنے والے, آپ نے فرمایا جس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا, غور سے سن لینا, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. آپ نے فرمایا الفم والفرج, الفم والفرج, انسان سب سے زیادہ اپنے منہ کی وجہ سے اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا, اور دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. پہلی چیز کیا بیان فرمائی اللہ کے نبی نے؟ بولو, نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں, یہ انسان کی جو زبان ہے نا, سب سے پہلے پیارے نبی نے اسی کو بیان فرمایا ہے نا. ہم لوگ اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں, کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کس چیز سے سب سے زیادہ انسان جہنم میں جائے گا, کون سی چیز انسان کو پہنچائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج, انسان کا منہ یعنی اس کی زبان اور انسان کی شرمگاہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, او مومنو اپنی نگاہوں کو پست رکھو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, او مومنہ عورتوں تم بھی اپنے نگاہوں کو پست رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی تم بھی حفاظت کرو. الفم والفرج, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, او لوگو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم دو چیزوں کی گارنٹی دو مجھے کہ یہ دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, گارنٹر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ہم کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں, کوئی قیمتی چیز لینا چاہتے ہیں, تو آدمی کہتا ہے آپ کو کوئی جانتا ہے یہاں پر, کوئی ہے آپ کا جو بتائے آ کر کے ہاں بھائی میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, کوئی ہے ایسا؟ تو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پورے محلے کے اندر, کوئی اچھا سا ڈھنگ کا آدمی مجھے مل جائے تو میں اس کو لے جا کر پیش کروں کہ بھائی یہ ہے. ادھر گارنٹر کون بن رہے ہیں, ضمانتی کون بن رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور گارنٹی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جنت کی دی جا رہی ہے. لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ پیارے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث کے اندر آیا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو.
پہلی چیز ما بین لحیہ، تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان بلا وجہ نہیں چلاؤ گے، بنا کام کے نہیں چلاؤ گے، بنا بات کے نہیں بولو گے، لا یعنی کاموں میں نہیں بولو گے، فضول باتیں اس زبان کے ذریعے سے نہیں کرو گے، غیبتیں نہیں کرو گے، چغلیاں نہیں کرو گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤ گے، گالیاں نہیں بکو گے، زبان کی ضمانت دے دو، ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت تم ہمیں دے دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم ہمیں دیتے ہو، عزبن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اسی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے، اسی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، اور بھاری تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے۔